کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اسمبلی ختم ہوتے ہی لڑکیاں اپنی کلاس میں جانا شروع ہو گئیں۔ میرب طاہر بھی اپنی دوستوں کے ساتھ اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامیت کی ٹیچر مس فرحانہ آ گئیں۔ حاضری لگانے کے بعد سب بچوں کو کتابیں نکالنے کا کہہ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ پھر ہر لڑکی سے سبق سننے کے بعد وہ لڑکیوں کو سبق کے بارے میں سمجھانے لگیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اور ہمارے پیارے نبی اکرم نے بھی اس بات کو ناپسند قرار دیا ہے۔ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ایسے عمل سے بچنا چاہیے جو تباہی اور اللہ پاک کی ناراضگی کی طرف جاتا ہے۔ چھٹی کے بعد میرب طاہر اپنے گھر آئی تو اس کی والدہ نے اسے خوشخبری سنائی کہ تمہاری خالہ جان اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے محلے میں آ کر رہیں گی۔ اب تمہارے ساتھ کھیلنے اور باتیں کرنے کے لیے تمہاری خالہ کی بیٹی افشاں بھی ہوگی۔ میرب طاہر یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ افشاں اس کی ہم عمر اور خوش شکل لڑکی تھی۔ جلدی ہی میرب طاہر کی خالہ اپنے خاندان کے ساتھ اس کے محلے میں شفٹ ہو گئی۔ پہلے وہ لوگ مری میں رہتے تھے۔ میرب کبھی مری نہیں گئی تھی۔ آج افشاں سے اس کی پہلی ملاقات ہو رہی تھی۔ میرب نے مسکرا کر اسے کہا، السلام علیکم افشاں، کیسی ہو؟ افشاں نے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی میں کہا، ہائی میرب، آئی ایم فائن۔ میرب کو بے حد افسوس ہوا کہ وہ اردو بولنے کے بجائے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول رہی ہے۔ میرب طاہر بولی کہ افشاں تم اردو کیوں نہیں بولتی ہو؟ افشاں نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ تمہیں انگریزی نہیں آتی۔ یہ بات کرتے وقت افشاں کا سر ضرورت سے زیادہ اکڑا ہوا تھا۔ میرب نے سنجیدگی سے جواب دیا، انگریزی تو مجھے بھی آتی ہے، مگر میں صرف اردو میں بات کرتی ہوں، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ افشاں نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں تو سیاست دان ہونا چاہیے، تقریر اچھی کر لیتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب ایسا ہی ہونے لگا، کسی نہ کسی بات پر دونوں کے درمیان بحث چھڑ جاتی، مگر دونوں قائل نہیں ہوتی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ افشاں میں اور خراب عادتیں بھی تھیں۔ وہ اسکول میں لڑکیوں کا مذاق بھی اڑاتی تھی، کسی کو غریب ہونے کا طعنہ دیتی، کسی کو گہری رنگت کا مذاق بناتی۔ ایک دن تو حد ہو گئی جب بھری کلاس میں افشاں نے میرب کی سب سے اچھی دوست نازش کو اس بات کا طعنہ مارا کہ تم غریب ہو، غربت کا طعنہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ میرب طاہر کے ابو کے پیسوں پر پل رہی ہے، وہی اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ میرب طاہر کا شرم کے مارے سر جھک گیا۔ نازش اتنی بے عزتی پر بری طرح رو پڑی۔ یہ درست تھا کہ نازش کے گھر کا تقریباً خرچہ میرب کے والد ہی اٹھاتے تھے۔ میرب کے کہنے پر اس کے والد نازش کی فیس بھرتے تھے۔ نازش کے والد کو کینسر تھا۔ اس کی ماں سارا دن لوگوں کے گھروں کا کام کرتی اور اس کی ساری تنخواہ جوہر کے علاج پر خرچ ہو جاتی تھی، اس لیے میرب طاہر کے والد طاہر منیر صاحب اس گھر کا خرچہ اٹھاتے۔ ان کا ایک اچھا خاصا کاروبار تھا۔ میرب نے گھر آ کر سارا کہ اپنی والدہ کو سنایا۔ اس کی والدہ کو افشاں کا رویہ بہت برا لگا۔ انہوں نے کہا، یہ بہت بری بات ہے، افشاں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ افشاں کی والدہ نے بھی اسے سمجھایا تو اس نے جان چھڑانے کے لیے معافی مانگ لی۔ ایک روز افشاں اپنی ڈرائنگ روم میں بہت خوبصورت تصویر بنا کر لائی اور کلاس میں سب کو دکھانے لگی، لیکن سب نے اس کی ڈرائنگ میں خرابیاں نکالی۔ ہر کوئی اس کی ڈرائنگ کی برائی کر رہا تھا۔ افشاں کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس دن کے بعد اکثر یہی ہونے لگا۔ افشاں جو کام کرتی، سب کلاس فیلوز اس کے کام میں خرابی نکال دیتی۔ افشاں اس بات سے لاعلم تھی کہ میرب طاہر اور دوسری ہم جماعتوں نے ایک منصوبے کے تحت اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے، کیونکہ وہ سب افشاں کی بھلائی چاہتے تھے۔ بہترین دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کے عیب دور کرے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرب طاہر کے اسکول میں پینٹنگ کا مقابلہ ہوا۔ کلاس کی تمام لڑکیاں اپنے گھروں سے اچھی اچھی تصویریں بنا کر لائیں۔ میرب اور افشاں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا۔ دونوں نے بہت خوبصورت تصویریں بنائی تھیں۔ میرب نے اپنی تصویریں دوستوں کو دکھائیں تو سب نے اس کی
تصویروں کی تعریف کی۔ جب افشاں نے اپنی تصویریں دکھائیں تو ہر ایک نے اس کی تصویروں کو ناپسند کیا۔ ایک لڑکی نے کہا، افشاں، ہم نے کئی بار تم سے کہا ہے کہ اپنا وقت اور پیسے ایسے فضول کام میں برباد مت کرو۔ اس طرح سب کلاس نے اس کی خوب کھچائی کی۔ افشاں لڑکیوں کے رویے سے بہت حیران ہوئی، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر بے اختیار رونے لگی۔ یہ دیکھ کر ساری لڑکیاں حیران و پریشان ہو گئیں۔ میرب نے آگے بڑھ کر کہا، ارے افشاں، کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ افشاں چٹکیاں لینے لگی اور کہا، میں نے اتنی محنت سے یہ تصویریں بنائی تھیں، گھر میں سب نے میری ڈرائنگ کی تعریف کی تھی، لیکن جب میں کلاس میں لے کے آئی تو کسی نے پسند نہیں کیا۔ میرب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، افشاں، کیا تمہیں برا لگا؟ افشاں نے رو دینے والے انداز میں کہا، ہاں، ظاہر ہے میں نے اتنی محنت سے تصویریں بنائیں میرب، اور تم مسکرا رہی ہو۔ افشاں، جب تمہاری بنائی ہوئی تصویروں کو سب نے ناپسند کیا تو تمہیں برا لگا۔ اسی طرح جب تم کسی کو گہری رنگت کی وجہ سے یا کبھی موٹے دبلے ہونے اور کبھی غریب کا مذاق اڑاتی ہو تو سوچو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ ہر انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو لمبا، کسی کو موٹا، کوئی امیر تو کوئی غریب۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق کا مذاق اڑاؤ؟ جیسے تمہیں تکلیف ہوئی ہے ویسے ہی تکلیف ان سب کو ہوتی ہے۔ افشاں کا سر شرم سے جھک گیا۔ آج اسے اپنی ہر زیادتی یاد آ رہی تھی۔ اس نے ساری کلاس کے آگے سچے دل سے معافی مانگی۔ میرب، طاہر، سمیر، ساری کلاس نے اسے خلوص دل سے معاف کر دیا۔ اللہ پاک درگزر کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اتنی زیادہ سہولت اور خوشیاں میسر ہونے کے باوجود ہم پریشان اور تنگ دست رہتے ہیں اور اضافے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جو لوگ قناعت پسند ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہے یا کوئی بہت پڑھا لکھا ہے یا کوئی انگریزی میں بات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مغرور ہو جائے، اپنا سر اکڑ لے اور زمین پر اکڑ کے چلے اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ہمیں ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اچھا اخلاق ہمیشہ کام آتا ہے اور ساری چیزیں پیچھے ہی رہ جاتی ہیں۔ لوگ انہی کو پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور کبھی ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔